اکثر ہمارے خیال اور عمل میں فرق رہ جاتا ہے، اس خسارے کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا اور اس سے نیکی سرزد ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، تب بھی اس سے وہ غلط عمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ کا لفظ بنا ہے اور استغفر اللہ کا لفظ بنا ہے۔ اگر غلطی کے بعد آپ کی نجات ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اتفاق سے نیکی سرزد ہو جائے تب بھی شکر ادا کرو۔ گناہ اور ثواب آپ کے ذہن کی پسند یا ناپسند کے نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پسند و ناپسند کو کہتے ہیں۔ آپ جب اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں یا اسے راضی کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو ایک چیز تو بہت ضروری ہے کہ آپ پسند اور ناپسند کو ترک کر دیں۔ جب آپ نے اپنی پسند اور ناپسند کو ترک کیا تو خود بخود ہی اچھا عمل شروع ہو جائے گا۔ عمل کی دو صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے عمل کرنا اور دوسرا ہوتا ہے عمل ہو جانا۔ جب آپ کا اپنا وجود یا آپ کے خیال کا وجود صاف ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تو عمل جو ہے خود بخود ہوتا جائے گا۔ جس طرح بعض اوقات ایک آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ دشمن ہو تو اب اسے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود ہی آپ کی طبیعت کو کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ عمل کہاں سے پیدا ہوا کہ اس دشمن کا نام سنتے ہی آپ خفا ہو گئے، اور یہ عمل کہاں سے پیدا ہوا کہ کسی کا نام سنتے ہی آپ خوش ہو گئے؟ جس کا نام سن کر آپ خوش ہو گئے وہ دوست ہوتا ہے۔ جب دوست کی خوشبو آ گئی اور دوست کی بات شروع ہو گئی تو آپ خوش ہو گئے۔ گویا کہ آپ کے وجود میں دوست اور دشمن کے لیے عمل میں شامل ہونے کا خیال خود بخود ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا وجود اگر وہ خیال تسلیم کر لے جو اللہ کی پسند اور ناپسند کا ہے تو پھر خود بخود ہی عمل ہوتا رہے گا۔ اس لیے محبت والوں کے لیے عمل غیر ہے، عمل کا خیال بھی غیر ہے، اور عمل کی کوشش بھی غیر ہے، اور عمل کا ہو جانا اللہ کا اپنا عمل ہے۔ یعنی کہ ہم نے عمل کیا، مثلا نماز پڑھی تو یہ ایفرٹ ہے، کوشش ہے، جبکہ محبت والے کے لیے کوشش غیر ہے۔ مثلا ایک انسان بڑا لمبا راستہ طے کر کے آتا ہے، جبکہ دوسرا آنے والا دریا کے راستے آ گیا۔ گویا کہ محبت کے اندر ایفرٹ اور کوشش چاہے صحیح ہو پھر بھی اتنی مستحکم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کو اللہ کے خیال کے ساتھ اتنا منسوب کر دو کہ ایفرٹ تو کرو لیکن ایفرٹ کو بیان نہ کرو، یعنی کہ آپ کو یہ کوشش محسوس ہی نہ ہو۔ جیسے آپ ہر روز دفتر جاتے ہو اور محسوس نہیں کرتے کہ دفتر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود نے یہ تسلیم کر لیا کیونکہ وہاں تو جانا ہی ہے اور بچوں کے لیے کچھ لے کے آنا ہی ہے۔ گویا کہ جب وجود نے تسلیم کر لیا تو یہ پھر محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے خیال کو سب سے پہلے اپنے وجود میں تسلیم کریں اور وجود میں نافذ کریں، پھر عمل خود بخود ہوتا رہے گا۔ عمل کے لیے کوشش کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کرو اور یہ کوشش کرو کہ یہ خیال سچا ہے اور یہ خیال جھوٹا ہے۔ اسی طرح سچ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سچا آدمی جہاں سے بھی گزرے وہاں سچ ہے، اور جھوٹا آدمی جدھر جدھر سے گزرتا گیا جھوٹ ہی پیدا کرتا گیا۔ جھوٹ کو بدبو کہتے ہیں اور سچ کو خوشبو کہتے ہیں۔ اب جہاں سے جو گزرا اس نے وہی اثر چھوڑا۔ اس طرح احساس وجود میں چلتا جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر صداقت کا ایک خیال پختہ کر لیں، حتیٰ کہ آپ کا سارا عمل صداقت ہو جائے، پھر آپ کو عمل کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کسی فارمولے کو ڈھونڈیں، پھر آپ جہاں مرضی جائیں، کائنات آپ کے لیے آزاد ہے، بشرط کہ آپ اللہ کے ہاں پابند ہو جاؤ۔ اگر آپ اس کے ہاں پابند ہو جاؤ گے تو یہ کائنات آپ کے لیے آزاد ہے، اور اگر آپ اس کے ہاں پابند نہیں ہوتے تو پھر یہاں پابندی ہی پابندی ہے، اور آپ کے لیے اس کائنات میں قدم قدم پہ خسارہ، قدم قدم پر نقصان، قدم قدم پر اندیشہ، پریشانیاں اور ندامتیں، حسرتیں اور دوسرے تماشے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں اس پوری کائنات میں وہ خسارے میں ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہاں کوئی انسان ہے وہ وہاں خسارے میں ہے۔ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ زیادہ تھا لیکن آپ نے خریداری تھوڑی کی۔ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس امکانات زیادہ تھے لیکن آپ کی دریافت تھوڑی تھی۔ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قوا بہت زیادہ طاقتور تھے لیکن آپ نے کمزوروں والی بات کی۔ ان سب کو خسارہ کہتے ہیں۔ پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے اور زمانے کی قسم بھی کھا رہا ہے کہ جہاں کہیں انسان ہے وہ خسارے میں ہے۔ زندگی میں انسان بتدریج تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سب سے اچھا زمانہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ جب تک انسان یہ کہتا ہے کہ آنے والا زمانہ اچھا ہے تو وہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے اور ہم اس کو شعور والا نہیں مانتے، کیونکہ بچے نے ابھی غم دیکھنے ہیں، خوشیاں دیکھنی ہیں اور آنے والے زمانے دیکھنے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے کچھ بنوں گا تو اسے بچہ کہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو یہ کہے کہ میں بڑا ہو کے کچھ بنوں گا وہ بچہ ہوتا ہے، اور جو ماضی کو بہتر زمانہ سمجھے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بڑا ہونے والا انسان دراصل زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس شخص نے بھی زندگی میں قوا کا، صحت کا، خیال کا، اخلاقیات کا اور عبادت کا عروج حاصل کیا، وہ خود اندر سے تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ عبادت بھی زیادہ عمر میں جا کے ہو نہیں سکتی، کبھی جسم ہڈیاں ہو کے رہ جاتا ہے اور کبھی گوشت نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے میں عبادت کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن وہ خواہش عبادت نہیں بن سکتی، کیونکہ کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان اس طرح بھی خسارے میں اور اس طرح بھی خسارے میں ہے۔ انسان اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً بیٹھے بیٹھے انسان صرف خاموش اور بیٹھا ہوا انسان غم کی خبروں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ غم باہر کی دنیا سے آتا ہے اور اس طرح بیٹھا بیٹھا انسان اداسی سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے انسان کو پیٹ کا یا گردے کا درد ہو جاتا ہے، تو یوں انسان خسارے میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اب اس خسارے سے نکلنا چاہیے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی منشائے تخلیق یہ ہے کہ احسن رہے، یعنی احسن تقویم رہے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ اسفل سافلین یعنی بہت ہی برا بن جاتا ہے اور اس طرح خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اب خسارے سے نکلنے کا فارمولہ سوائے اللہ کے اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مشین جس ادارے نے بنائی ہے اس کو پتا ہے کہ کون کون سا پرزہ کیا کام کرتا ہے اور کہاں کہاں یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ 4 آدمی خسارے سے نکل سکتے ہیں: مومن، صالحین، حق کی مزاج والے اور صبر کرنے والے۔ مومن وہ ہیں جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد آپ کے پاس سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ حسن عمل ہو اور سرنڈر ہو، یعنی خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ جیسا کہ ایک کاریگر کسی اینٹ کو کسی اچھی جگہ لگا دیتا ہے تو وہ اینٹ کاریگر سے تو جدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ جدائی ہی کامیابی ہے۔ اس طرح مومن خود کو اللہ کے حوالے کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہے ہینڈ اوور کر دینا۔ دوسری چیز ہے صالح عمل کرنا۔ صالح عمل کرنے والے صالحین کے بارے میں شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے صالحین کے، گویا کہ وہ جو صالح عمل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا فرمان ہے کہ وہ شخص جس کا مزاج حق گو ہو گیا، حق آشنا ہو گیا اور حق فہم ہو گیا، تو وہ آپ ہی اس کی آنکھ بن گیا اور وہ خسارے سے باہر نکل آیا۔ ایسا حق والا شخص خسارے سے باہر کیسے نکل آیا؟ وہ جھوٹ سے بچ گیا۔ تو جھوٹ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایمان نہ لانا خسارہ، صالح عمل نہ کرنا خسارہ، اور حق نہ سمجھنا، حق نہ بولنا یا حق کا ساتھ نہ دینا بھی خسارہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر حق کا ساتھ دیتے دیتے آپ آزمائش میں پڑ جاؤ تو خاموشی سے میری طرف رجوع کرو۔ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہمارا بس اتنا ہے اور آگے سب تیرا ہے، ہمارا کام صرف یہ تھا اور باقی میرا کام نہیں ہے۔ جس طرح زمین میں ہل سے لے کر بیج تک کسان کی کوشش ہے اور آگے بارش اور فصل کا ہونا اللہ کی مرضی ہے، جب تک وہ فصل نہیں اگتی تب تک صبر کرو۔ گویا کہ خسارے سے نکلنا ضروری ہے اور نکلنے کے لیے صبر چاہیے۔ اگر مال کم ہو اور خریداری زیادہ ہو تو یہ خسارہ ہے، اور طاقت اگر کمزوری میں چلی جائے تو یہ بھی خسارہ ہے۔ دنیا میں آئے اور پھر چلے گئے تو یہ خسارہ
والا ہے۔ ان 4 طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ خسارے سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر انسان پر تو یہ وقت آتا ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات اس کا خیال کچھ اور ہوتا ہے لیکن عمل کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے وجود کو اس کے ہینڈ اوور کر دو، اپنے خیال کو اس کے ہینڈ اوور کر دو، تب آپ کو وہ ملے گا، اور پھر آپ ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جو لوگ ایک راستے پر چلتے رہے، ایک خیال میں سفر کرتے رہے اور زندگی میں ایک یکساں مزاج پر قائم رہے، ان کو نیکی کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا اور عمل کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، بلکہ ان کی نیکی خود بخود عمل میں آ جاتی ہے۔ اسے معمول بھی کہتے ہیں اور ہیبٹ بھی، اسے معمول بھی کہتے ہیں اور ہیبٹ یعنی عادت بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کی عادت عمل کی پختگی پیدا کرتی ہے، اور عمل کی پختگی یہ ہے کہ عمل تو ہو جائے لیکن آپ کو علم نہ ہو، پتہ نہ چلے، یا وہ آپ کی کوشش سے نہ ہو، یا اسے کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر عمل خود بخود ہوتا جاتا ہے، وگرنہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پھنس جاتا ہے۔ مثلاً وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم بھائی کی عیادت کو جائیں کہ نہ جائیں۔ اس طرح سوچنے والے کو چاہیے کہ اسے اپنا بھائی نہ کہے، یعنی جس کا بھائی بیمار ہو اور وہ سوچ میں پڑ جائے کہ عیادت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس طرح اگر بھائی غریب ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر اسے پیسے دوں تو پتہ نہیں وہ واپس کرے کہ نہ کرے۔ بس ایسا شخص بھائی نہیں بن سکتا، کیونکہ سوچ میں پڑ جانے والا اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے خسارے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حق کے حوالے کرو، سچ کے حوالے کرو، اور اگر راہ مشکل ہو تو اپنے آپ کو صبر کے حوالے کرو اور ہمت والوں میں ہو جاؤ۔ جس کو بہتر کر سکتے ہو کرتے جاؤ اور اپنا ایمان قوی کر لو، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو تلوار کی دھار کا سفر کرنا ہو تو سوائے ایمان کے آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا اور آپ گر جاؤ گے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو اندیشہ نہ ہوگا۔ اندیشہ کا معنی ہے تذبذب، یعنی ہم وہاں جائیں کہ نہ جائیں۔ پھر سوچے گا میرا خیال ہے کہ وہاں چلا ہی جائے۔ ایک واقعہ ہے کہ 2 پاگل آدمی تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ آج اچھا موسم ہے، کھیل کود کی جائے، پھر کھیل کی جگہ بنائی اور کھیل میں لگ گئے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ دونوں کھیل رہے ہیں، اس نے کہا کہ پاگل ہیں، تو وہ دونوں کھیل سے واپس آ گئے۔ یعنی پاگل وہ ہے جو یہ کہے کہ لوگ مجھے پاگل نہ کہیں، جبکہ جو خسارے والے لوگ ہیں وہ پیغمبر کو بھی نہیں مانتے، اور جو مومنین ہیں وہ ان سے الگ کھڑے ہوں گے، جو صالحین ہیں وہ الگ کھڑے ہوں گے، جو حق والے ہیں وہ الگ کھڑے ہوں گے، اور صبر والوں کا الگ مقام ہوگا۔ لہٰذا جو پہلی بات نصیحت کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے لیے رائے کا سرچشمہ نہ بنانا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ڈیلی لائف میں سے جھوٹ کو ایسے نکالو اور اتنی کوشش سے نکالو کہ جیسے تم کائنات سے شیطان کو نکال رہے ہو۔ آپ جھوٹ کو مکمل طور پر چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی چھوڑ دو، تاکہ تمہاری زندگی میں سچ داخل ہو جائے، اور جب سچ داخل ہو جائے گا تو زندگی خود بخود سچ میں ڈھلتی چلی جائے گی۔ اگر حق بیان کرنا پڑے تو آپ کو صداقت کے بیان میں تذبذب نہ آئے۔ صداقت کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھ آنے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ تذبذب میں نہ پڑنا، ورنہ یہ تلوار کی دھار ثابت ہوگا اور آپ کو گرا دے گا۔ اس طرح آپ کا سفر نہیں ہوگا۔ سفر جو ہے مست آدمی سفر کرتا ہے، جنون والا آدمی سفر کرتا ہے، اور وہ سفر کرتا ہے جو ایک خیال میں گم ہے۔ کسی ایک خیال میں گم ہو جاؤ تو آتش حرام ہو جاتی ہے۔ تو اصل کامیابی ہی یہی ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے، گویا کہ خیال اگر دنیا کے لیے ہے تو پریشانی ہی رہے گی۔ مثلاً مکان آپ نے دنیا کے لیے بنایا تو مکان کے اندر نقص ہی نقص نکالے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے لیے بنایا تو پھر آپ خود ہی اس کو داد دو، اور اگر خدا کے لیے بنایا تو پھر انتظار کرو، اس کا فیصلہ خود ہی ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ اپنے عمل یا اپنے حسن عمل یا اپنے عمل صالح یا عمل وجود کو لوگوں کے اوپینین کی ضرورت اور داد کا محتاج نہ بناؤ۔ آپ اپنے عمل کی جس سے داد لینا چاہتے ہو اس شخص میں صداقت ہونی چاہیے، یا پھر آپ اللہ سے اپنے عمل کی داد وصول کرو تو آپ اللہ کی رحمت کا صبر سے انتظار کرو۔ سچ کی راہ میں کہیں کوئی مشکل آ جائے تو وہاں صبر سے گزر جاؤ، یعنی خاموشی سے گزر جاؤ۔ صبر کا معنی یہ
یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ حال ہی کا شعر ہے، مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ تو دوسروں کو بتانے سے مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور مصیبت پر اس لیے خاموش رہنا کہ اللہ دیکھنے والا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ صبر کا مقام ہے۔ اپنے آپ کو صبر میں رکھو، حق گوئی میں رکھو، اپنے آپ کو صالح عمل کے لیے مقرر کر دو اور ایمان کو قائم رکھو۔ ایمان قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اس کی تحویل میں دینا، اور پھر تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ تحویل کے ساتھ ہی تکمیل ہے۔ بس پھر انسان خسارے سے نکل کر سرفراز ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہ ایک زندگی ہے اور وہ ضائع ہو جائے گی اور آپ کے کام کی نہیں رہے گی، یعنی زندگی آپ کے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ زندگی ایسے ہے کہ آپ کے ہاتھ میں برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اب آپ کسی کو پانی ہی پلا دیں، کیونکہ جس برف کو آپ ہاتھ میں پکڑ کر لے جا رہے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ زندگی نے تو ٹھہرنا نہیں، کیوں نہ پھر یہ اپنے اصل مقام پر ہی گرے تاکہ کل ایک واقعہ بن جائے۔ گویا کہ اگر کوئی آپ سے کسی نیک مقصد کے لیے زندگی طلب کرے تو پھر وہاں پر زندگی کی قیمت نہ لگاتے رہنا۔ مثلاً ویسے تو آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بیکار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے کام کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، میں ذرا مصروف ہوں۔ جس طرح کوئی وکیل فارغ بیٹھا ہوا شعر پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ مقدمے کے لیے مشورہ چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ اس مقدمے والے سے منمانی قیمت وصول کر لینی چاہیے، حالانکہ وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کر لیں، مگر وکیل صاحب نہیں مانتے۔ اس طرح انسان زیادتی کر جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اللہ کی طرف سے عرصہ انعام سمجھ کے، خدا کا فضل سمجھ کے، خدا کے کسی کام میں لگا دو۔ آپ اپنے عمل کو ایمان کے تابع کر دیں تو اس طرح آپ خسارے سے نکل آئیں گے اور بچ جائیں گے۔ اگر کوئی خیال آ جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کے اندر نیک خیال قائم ہو جائے تو پھر آپ سوچا نہ کرو۔ نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراً ہی عمل میں لاؤ، اور بدی ذہن میں آ رہی ہے تو آخری دم تک سوچتے جاؤ حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو وارننگ کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ تم خسارے میں جاؤ گے، لہٰذا خسارے سے بچو، یعنی ایمان لاؤ، سچ بولو، سچ سوچو، سچوں سے ملو، نیک اعمال کرو، اور اگر زندگی میں مشکل آ جائے تو مشکل برداشت کرو، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ یعنی مشکل تو آ گئی ہے مگر یہ بیان میں نہ آئے، اس طرح مشکل ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مشکل کشا علیہ السلام ہے اور خود مشکل میں ہے۔ کمال کی مشکل کشائی ہے، خود مشکل میں ہوں اور ہیں بھی مشکل کشا۔ مشکل کشا کی تعریف ہی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔ یہی تو مشکل کشا ہیں کہ خود شہید ہو گئے، اولاد شہید ہو گئی، مگر آپ خود مشکل کشا ہیں، حالانکہ ان کے پاس تلوار بھی ہے، ذوالفقار بھی ہے، حیدری اور مشکل کشائی بھی ہے، لیکن کربلا بھی ہے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ مشکل کشا کہتے ہی اس کو ہیں کہ خود مشکل میں رہے، خاموشی اور صبر کے ساتھ، اور دوسروں کی مشکل کشائیاں کرتا رہے۔ اس لیے انسان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنی مشکل کا ڈھنڈورا نہ کرے۔ گویا کہ جب خوشی کا مقام تھا تو آپ نہیں بولے، اور اب غم کا مقام ہے تو شور مچا دیا۔ اس طرح شور مچانے والا آدمی ظالم ہوتا ہے، یعنی اگر اسے سر میں درد ہے تو وہ شور مچا کے لوگوں کے جگر میں درد کرے گا۔ یعنی جو آدمی دوسرے آدمی کو اپنی پریشانی یا مشکل بتا کر پریشان کر دے وہی ظالم ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنی تکلیفوں کا انتقام لوگوں سے لیتا ہے۔ اسی طرح حادثے کی اور دوسری بری خبریں سنانے والا آدمی بھی ظالم ہوتا ہے، کیونکہ حادثہ تو ہو گیا مگر اس کی خبر سے دوسروں کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ پریشانی اور غم تو ہر کسی پر آتا ہے، یعنی یا تو بیٹا باپ کی جدائی دیکھے یا پھر باپ بیٹے کی جدائی دیکھے گا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور کون ہے جو ہمیشہ سرفراز رہے اور کون ہے جو ہمیشہ یہاں رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ زمانے ایک جیسے نہیں رہتے، یہ دن بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کتنے باغ جہاں میں لگ لگ سوکھ گئے، ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانی تھی اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانی ہوگی۔
اس لیے اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ یعنی آپ اپنی تکلیفیں کسی انسان کے ساتھ بیان نہ کرو، اور اگر کوئی شخص کچھ سنائے تو اسے کچھ نہ کہو، بلکہ ہو سکے تو اس کی مدد کر دو۔ یہاں سے اللہ کا سفر یعنی اللہ کی جانب سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی شکایت کرنا بند کر دے۔ اگر انسان ایسا بن جائے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف چل پڑا ہے۔ اب اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے کہ کیا گزری اس پر، ہر لحاظ سے اس چیز کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا سفر ہے اور اللہ ساتھ ہے، اس لیے اللہ کے سفر میں پہلی بات یہ ہے گلہ نہ کرنا، تقاضا نہ کرنا، شور نہ مچانا، اور اپنی تکلیف پر لوگوں کو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاموش بیٹھے رہو، اللہ جانے اور تم جانو۔ آپ خاموشی سے چلتے چلے جاؤ۔ اگر آپ سچے ہو تو سچ کا راستہ عین تاریکیوں کے اندر بھی مل سکتا ہے، عین اندھیروں میں مل سکتا ہے۔ حالانکہ یہ روشنی کا راستہ ہے، تو یہ روشنی کا کام ہے کہ وہ جہاں سے مرضی گزرے۔ اس لیے سچا آدمی جہاں سے گزرے وہ سچا آدمی ہوگا، پہاڑ سے گزرے، دریا سے گزرے یا پھر سمندر سے گزرے، سچ سچ ہے۔ آپ کو سچا ہونا چاہیے۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہو کہ پاکستان پاک ہے تو پاک تم نے ہونا ہے، نہ کہ زمین پاک ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان آپ نے بنایا تھا، اب پاک آپ نے ہونا تھا، نیت کے حساب سے، عمل کے حساب سے، خیال کے حساب سے، بھائی کی مدد کے حساب سے، اور اپنے دوسرے واقعات کے حساب سے۔ اور آپ لوگ ہو کہ آپ وہی کے وہی ہو۔ پاکستان کی بھی قدر کرو اور آپ اپنے دل کی بھی قدر کرو، اور اللہ سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم پر ناراض ہے یا راضی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو یا انعام ہو تو اسے پہچاننا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی پر بیماری آئی تو بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے، بیماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور بیماری انعام بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری میں بیمار کو تکلیف ہو رہی ہے اور اللہ سے شکایت پیدا ہو رہی ہے تو یہ بیماری ایک سزا کے طور پہ آئی ہے، اور اگر بیماری میں بیماری دینے والے کا خیال رہے اور اللہ سے رجوع رہے تو یہ بیماری انعام ہوگی۔ اگر بیماری میں اللہ کا خوف آ رہا ہو تو یہ خوف آزمائش ہے، اور یہ کسی انعام کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ پیغمبر بھی بادشاہ ہوئے اور فرعون بھی بادشاہ ہوا، اور پیغمبر بیمار بھی ہوئے اور وہ بادشاہ دنیا دار بھی بیمار ہوا۔ یعنی سارے کام پیغمبروں میں ہوئے اور سارے کام دنیا داروں میں ہوئے، مگر یہ کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا اور اللہ سے کسی بھی حال میں اپنا رابطہ کمزور نہیں ہونے دیتا۔ پیغمبر کی شان ہی یہی ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی مرتبہ ملا ہے، چاہے دنیاوی دولت ہو، کوئی مقام ہو، عزت ہو، سرفرازی ہو، صحت ہو، روپ ہو، رنگ ہو، یا کوئی اور اچھی چیز ہو، اس دوران اپنے آپ میں جائزہ لو۔ اگر آپ کی پیشانی سجدہ کرنے کے لیے زمین کو تلاش کر رہی ہے تو پھر تو وہ انعام ہے، چاہے تکلیف ہی ہو، اور اگر اس دوران انا کا سینگ سر سے نکلنے لگا ہے تو پھر تو وہ بربادی ہے۔ چاہے آپ کو خوشی کا موقع نظر آ رہا ہو تو گویا کہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پر اپنے دل سے پوچھو کہ دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہے یا بغاوت پر مائل ہے۔ اگر دل بغاوت کی طرف مائل ہو اور گلے کی طرف مائل ہے تو یہ ابتلا ہے۔ اگر دل سجدے کی طرف مائل ہے اور آپ سجدہ کر رہے ہیں اور جس بات پر بھی کر رہے ہو وہ بات چاہے نعمت ہو چاہے بیماری ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پر اللہ کی طرف سے انعام ہو رہا ہے، اور جہاں آپ باغی ہو گئے وہاں آپ پر عذاب ہے، چاہے بادشاہی ہو۔ تو گویا کہ اس طرح یہ فیصلہ آپ کا اپنا دل کرتا ہے کہ مجھ پر ہونے والا واقعہ کیا ہے۔ دل اگر اللہ جھکا ہوا ہے یعنی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے تو وہ واقعات صحیح ہیں، اور دل اگر مایوسی میں ہے، تذبذب میں ہے، شکوے میں ہے، شکایت میں ہے اور بددلی میں ہے تو سمجھو کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا واقعات کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ دل کی اور ایمان کی بات ہے۔ اسی طرح حج جھوٹے لوگ بھی کرتے ہیں اور سچے لوگ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دوسروں کا فیصلہ کرنے کی بجائے اپنا فیصلہ آپ کرنا ہے، یعنی اپنے دل میں دیکھیں کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ وہ ہے جو نیت کا حال جاننے والا ہے، اور نیت کے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ جاننے والا ہے۔ نیت کے اندر چھپی ہوئی جو نیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔
یعنی مخفی کے اندر خواب کو بھی جاننے والا ہے، اور آپ سے وہ مکمل طور پر آشنا ہے۔ اب آپ اللہ کو بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ایماندار ہونا چاہتے ہیں یا تھوڑی سی ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ کو پتہ تو چل جانا ہے، بس آپ ملاوٹ کو نکال دیں، کیونکہ پتہ تو اسے چل جانا ہے۔ اللہ کے راستے میں اصل بات کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے اور مسافر ہوتا ہے۔ یہی کامیابی ہے کہ آپ سچ کے راستے پر چل پڑے ہیں، جس طرح کہ یہ کہتے ہیں خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز۔ اللہ کے سفر والے لمبا سفر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ پر چلنے میں اتنا لطف آ رہا ہے اور ایسی فراق آشنائی ہو گئی ہے کہ وصال کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کبھی ملاقات ہی نہ ہو، کیونکہ اس کا فراق کے ساتھ وصال ہو گیا ہے، اور جن کا فراق کے ساتھ وصال ہو جائے وہ وصال سے دور بھاگتے ہیں۔ اس گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ پر غور کریں، دیکھیں اور سمجھیں کہ صرف اس محفل میں آ جانا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی پر راضی ہو جائیں، اور کوئی لمبا چوڑا انقلاب نہیں آنا، بلکہ انقلاب آپ خود ہی ہو۔ اس سے پہلے کہ ساری چیزیں آپ سے چھن جائیں، آپ انہیں خود ہی چھوڑ دو۔ یعنی جو زندگی آپ کے پاس موجود ہے، اگر یہ واپس لے لی جائے تو آپ کو افسوس ہوگا، اور اگر آپ کو افسوس ہونا ہے تو جو اس وقت موجود ہے اس پر تو راضی ہو جاؤ۔ جو موجود ہے اگر اس پر راضی نہیں تو اگر وہ واپس لے لیا جائے تو تب بھی تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے لیے سب کچھ ہی افسوس ہے۔ اس طرح اگر آپ کی زندگی آپ سے واپس لے لی جائے تو آپ کو افسوس ہوگا۔ اسی طرح یہ دیکھو کہ آپ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ جنت ملے، اور اگر کہا جائے کہ جنت کو ابھی گاڑی جا رہی ہے تو آپ کہیں گے کچھ دیر بعد جائیں گے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان لائے ہیں، تو کیا ایمان والوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا چلانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، رشوت لینی پڑتی ہے، یا اگر رشوت لیتے نہیں مگر رشوت دینا پڑتی ہے؟ یہی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو زندگی کے جانے کا افسوس ہے تو پھر اللہ سے راضی ہو کر اس سے تعلق قائم رکھو اور زندگی سے خوش رہو، اور اگر زندگی سے گلہ ہے تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر اس زندگی میں آپ خوش ہیں تو پھر شکر ادا کریں، اور اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ کو یہ زندگی مبارک ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ زندگی میں راضی رہنا سیکھ لو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر یہ ہے کہ اولاد کا بھی گلہ نہ کرو، کیونکہ اولاد بھی ایک نعمت ہے۔ یہ خدا نہ خواستہ جدا ہو جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ ناراض نہ ہوا کرو، کیونکہ اولاد حماقت کرتی ہی رہتی ہے۔ ایک آدمی کے علم و فضل کا چرچا تھا، اس نے کہا کہ میرے استاد ہونے کا تو بڑا چرچا ہے مگر میرا اپنا بیٹا نہ سمجھے۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہاری استادی کس کام کی، اپنی استادی کا اظہار بند کر دو، ورنہ اولاد تمہیں ایسی طرف لے جائے گی جہاں تمہارے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ بس آپ اپنی اولاد کو تسلیم کر لیں، اپنی برتری کا اظہار کرنا چھوڑ دو، اپنی فوقیت جتانا چھوڑ دو، ورنہ اولاد آپ کو پریشان کرے گی اور آپ کی دانائیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اولاد سے جدا ہونا سب سے بڑی سزا ہے۔ جو اولادیں اپنے والدین کو چھوڑ جاتی ہیں وہ احمق ہوتی ہیں اور بے وقوف ہوتی ہیں۔ ایک گھر میں 5 بچے ہو گئے اور وہ غریب گھرانہ تھا۔ والدین اکثر پریشان رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ سیانا تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ والدین کو کوئی تکلیف ہے، حالانکہ وہ 8-9 سال کا بچہ تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے سب بچوں سے ذہین ہوتا ہے۔ اب وہ ذہنی طور پر عمر کا بہت بڑا تھا۔ اسے ایک دن ماں نے پھول دیے تو اس بچے نے کہا کہ پھول تو میں ضرور لے لیتا مگر یہ مرجھا جانے والی چیز ہے، اسے میں نے کیا کرنا ہے۔ اب عمر چھوٹی ہو اور باتیں بڑی ہوں تو اس وقت خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ عمر سے زیادہ ہو جائے تو خطرہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنی بڑی عمر میں بھی معصوم ہیں تو یہ خوبی ہے کہ آپ بچوں کی طرح رہتے ہو۔ تو والدین نے سوچا کہ ہمارے بچے پریشان ہیں، سو کھانے پینے کا کچھ بندوبست کیا جائے، تو کمائی پر چلے گئے۔ تو اس بچے نے یہ کیا کہ رسی لے کر اپنے دوسرے بھائیوں کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور خود بھی لٹک گیا، اور پرچی لکھ گیا کہ ڈیئر پیرنٹس وی آر گوئنگ بیکاز وی آر ٹو مینی۔ اس طرح وہ پریشان والدین کا مسئلہ حل کر گئے۔ یعنی بعض اوقات اولاد اس طرح مسئلہ حل کرتی ہے کہ قیامت یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ اولاد سے راضی ہو جاؤ، وہ بے وقوف ہوں یا گستاخ، بے باک ہو یا منہ پھٹ،
آپ انہیں قبول کر لو۔ وہ بے شک آپ کا کہنا نہیں مانتی مگر قبول کرو، کیونکہ یہ آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کی تعریف ہے اور آپ ہی کا نور ہے، بس قبول کر لو۔ مگر نہ ایسا نہ ہو کہ جدائی ہو جائے اور تم روتے رہو۔ پہلے ویسے رو رہے تھے کہ جان ستائی ہوئی ہے، اور اب اس لیے رو رہے ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ جب وصال تھا تب بھی رو رہے تھے، اور جب فراق ہے تب بھی رو رہے ہو۔ یہ تو جھوٹ ہے کہ نعمت ہے تب روتے ہیں اور نعمت چلی جائے پھر بھی روتے ہو۔ تو جب تک نعمت موجود ہے اس کا شکر ادا کرو۔ ہر وہ چیز جو آپ سے چلی جائے اور اس کا آپ کو افسوس ہو نعمت کہلاتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا افسوس ہو نعمت کہلاتی ہے۔ زندگی بھی نعمت ہے، بینائی بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اور اولاد پیدا کرنے والی مائیں بھی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمتیں ہیں تو پھر ان کا شکر ادا کرو، انہی گھروں کا شکر ادا کرو کہ یہ قائم ہیں۔ بس ہر ایک بات کا شکر ادا کرو، ہر نعمت کو شکر کے ساتھ محسوس کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی ہی خوشگوار صورت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ سچ بولنے والے کے لیے سب نیکیاں ہیں، سب اچھائیاں ہیں۔ آپ سب کے لیے سلامتی کی دعا۔